وہ بڑی منت سے کہہ رہا تھا، بھائی مجھے آخری بار ادھار دے دو۔ رحیمو کاکا نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، تمہارا 3 مہینے کا حساب باقی ہے، جب تک وہ ادا نہیں ہوتا میں تمہیں مزید ادھار نہیں دے سکتا۔ وہ تقریباً رو دینے کے قریب تھا اور بولا، آج کے بعد تم کبھی مجھے ادھار مت دینا، بس آج ہی دے دو، آخری بار۔ رحیمو کاکا نے ہاتھ اٹھایا اور بولا، بس ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں ملے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگا، اچھا بھائی تمہاری مرضی، ہم آج تیسرے دن بھی بھوکے رہ لیں گے۔ اس کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ رحیمو کاکا کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ فوراً ہی بول پڑا، اچھا ٹھہرو میں کچھ کرتا ہوں، مگر یہ آخری بار ہوگا۔ اس نے جواباً شکر گزاری کے اظہار کے طور پر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ رحیمو کاکا اسے سودا سلف لے کر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ عبدالرحیم کی شہر میں ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان تھی، اسے سب رحیمو کاکا کہہ کر بلاتے تھے۔ اس کی زیادہ تر گاہک سامان ادھار پر لیتے تھے اور مہینے کے شروع میں ہی پچھلے مہینے کا حساب برابر کر لیتے تھے۔ اکثر تو کئی مہینے رقم ادا نہ کر پاتے، وہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ دریا پوری طرح بپھرا ہوا تھا، وہ مایوس تھا، زندگی میں کوئی امید باقی نہ رہی تھی، اس لیے وہ دریا کے پل پر آیا۔ اس پل پر دور دور تک کوئی نہیں تھا، لیکن کچھ فاصلے پر وہ دیکھنے لگا اور کچھ سوچ کر آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان تھا جس کی ایک ٹانگ دریا کے پل کے نیچے لٹک رہی تھی۔ اس نے تیزی سے بڑھ کر نوجوان کو جکڑ لیا۔ وہ نوجوان چلایا، مجھے مت روکو، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ وہ لڑکے کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولا، نہیں بھائی ایسا نہ کریں، آپ نوجوان ہیں، زندگی بہت قیمتی ہے۔ نوجوان نے پوچھا، اگر زندگی قیمتی چیز ہے تو رات کے وقت تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، میں یہ مت پوچھیں۔ نوجوان نے غصے سے کہا، کیوں نہ پوچھوں، تم نے مجھے روک کر اچھا نہیں کیا۔ وہ نوجوان کو پل کی ریلنگ سے دور کھینچتے ہوئے بولا، اچھا ادھر آئیں، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ نوجوان اس کے ساتھ کھینچے چلا آیا۔ نوجوان کی کار ایک طرف کھڑی تھی، وہ دونوں کار میں بیٹھ گئے تو اس نے نوجوان سے کہا، میں تعلیم یافتہ انسان ہوں، مگر میری تعلیم کی قدر کسی نے نہیں کی، بس چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ پچھلے 3 مہینے سے بے روزگار ہوں۔ آج میں اپنے محلے کے دکاندار رحیمو کاکا سے آخری بار ادھار مانگنے گیا تھا، جو کہ اس نے بہت مشکل سے دیا۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، آخری ادھار؟ کیا مطلب؟ کیا آج کے بعد تم کبھی ادھار نہیں مانگو گے؟ نوجوان کی حیرت کو محسوس کر کے وہ مسکرایا، مطلب بعد میں سمجھاؤں گا۔ وہ نوجوان اسے اپنے گھر لے گیا۔ نوجوان نے اسے بتایا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے والد کا ابھی حال ہی میں انتقال ہو گیا ہے، والدہ بھی نہیں ہے، میں اکیلا اور نا تجربے کار، اس لیے رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں نے مجھے اتنا ستایا کہ مجھے اپنی زندگی بیکار لگنے لگی۔ والد کی جائیداد رقم میرے نام پر ہے، لیکن رشتہ دار میری ساری دولت چھین لینا چاہتے ہیں، اس لیے میں دریا پر گیا تھا تاکہ دنیا والوں سے جان چھڑا سکوں۔ اس وقت میں زندگی سے مایوس تھا کہ اس دوران تم نے مجھے بچا لیا۔ اس نے بھی نوجوان کو اپنی کہانی سنائی، میں نے اپنی زندگی کا آخری ادھار لیا۔ میں نے سوچا جب میں نہیں رہوں گا تو ادھار بھی نہیں لینا پڑے گا۔ میں نے آخری بار گھر کا سودا سلف اپنی بیوی اور بچوں کے حوالے کیا اور خود دریا میں کودنے کے لیے آ گیا تھا۔ مجھے احساس ہے کہ میرا یہ عمل نامناسب تھا۔ نوجوان کا نام کاشف تھا، اس کے والد کی ایک بڑی فیکٹری تھی، اب کاشف اس کا مالک تھا۔ کاشف نے اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دے دی تھی۔ وہ چونکہ تعلیم یافتہ تھا، اس لیے اس نے 3 ہی مہینے میں کاشف کے کاروبار کو اتنی اچھی طرح سے سنبھالا تھا کہ اب وہ کاشف کی فیکٹری کا جنرل منیجر تھا۔ کاشف اس پہ بہت بھروسہ کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد سے مایوسی اور نا امیدی کی زندگی سے باہر نکل آئے تھے، اور رحیمو کاکا نے آج اسے 3 مہینے کے بعد دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی طنز کیا، کیوں آج پھر آخری بار ادھار لینے آئے ہو؟ وہ بڑے آرام سے بولا، نہیں رحیمو کاکا، آخری بار کا مطلب آخری بار ہی ہوتا ہے، میں ادھار مانگنے نہیں آیا۔ رحیمو کاکا نے تیکھے لہجے میں اختیار کیا اور بولا، تو کیا 3 مہینے کا حساب دینے آئے ہو؟ وہ اطمینان سے بولا، ایسا ہی ہے، میں آج تمہارا سارا قرضہ اتارنے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تمہاری کتنی رقم بنتی ہے؟
رحیمو کاکا فوراً ہی حساب جوڑنے میں لگ گیا۔ وہ رحیمو کاکا کی طرف دیکھتے ہوئے کسی اور ہی جہاں میں کھو گیا۔ رحیمو کاکا کی آواز سے اسے حال میں ہی واپس لے آئی۔ ارے میاں کہاں کھو گئے؟ اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں۔ بس رحیمو کاکا ایسے ہی آخری ادھار کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج آپ کے سارے پیسے دے کر میں آخری ادھار چکا دوں گا، اور اللہ سے مجھے بڑی امید ہے کہ وہ مجھے آئندہ ایسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ رحیمو کاکا کا سارا حساب چکا کر وہ بڑے پروقار انداز میں اپنے راستے پہ چل پڑا، اور رحیمو کاکا حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا کہ واقعی تمام دن ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی کی راتیں بڑی، کبھی کے دن بڑے۔